400 درہم لے کر آئے. کتنے؟ 400 درہم لے کر آئے اور مولا علی کی جھولی میں ڈال دے. یہ پورا واقعہ بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہوا، حالانکہ ہے ایسا مردود کہ جب بولتا ہے لعنتیں بھیجتا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے اس کی زبان سے، اس کے قلم سے یہ سارا واقعہ تحریر کروایا. تو 400 درہم دے دیے. وہ 400 درہم لے کر نکلے تو حضرت عثمان غنی نے پیچھے سے پھر آواز دی تو شاید دل میں خیال آیا پتہ نہیں کوئی لینے دینے میں ان کو کوئی مغالطہ نہ ہو گیا ہو کہ 40 کا 400 ہو گیا ہے. واپس بلا رہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ادھر آؤ. واپس آئے، قریب آئے تو انہوں نے زرہ بھی اٹھا کر پیش کر دی. پیسے بھی مبارک ہو، زرہ بھی آپ کو. سبحان اللہ. مجھے نام آپ کے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پیسے سرکار کے گھر میں خرچ ہوں، سرکار کی اولاد پر خرچ ہوں، جناب خاتون جنت پر خرچ ہوں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے نیکی ہے، کیا ہمارے لیے اور عظمت ہے. یہ مال لے کر آئے، زرہ لے کر آئے، سرکار کے سامنے رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اٹھا کر اپنی جھولی میں لیا اور فرمایا اللہم بارک فی مال عثمان. اے اللہ عثمان کے مال میں برکتیں فرما دے. سبحان اللہ. عثمان کے مال میں برکتیں فرما. پھر فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کے لیے گھر کا سامان خریدو، برتن خریدو، بیڈ خریدو، یا جو بھی اس زمانے کی کوئی چارپائی وغیرہ ہوگی یا کوئی بچھونا ہوگا. مشکیزہ خریدو پانی کے لیے، مصلی خریدو نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی چکی خریدو، کوئی گھر میں چیزیں آٹا پیسنے کے لیے جو جو ضروریات ہے وہ خریدی جائے. تو خریدنے کے لیے کس کو بھیجا؟ جناب صدیق اکبر کو. سبحان اللہ. اور ساتھ میں بھیجا بلال حبشی کو کہ سامان یہ اٹھائیں گے اور خریدنے والے صدیق اکبر ہوں. سبحان اللہ. اپنی بیٹی کے گھر کا سامان خریدنے کے لیے کن کو بھیجا حضور نے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ سامان لے کر آئے، سارا سامان خرید لیا، پیسہ پھر بھی بچ گیا. فرمایا علی رکھ لے، تیرے گھر میں کام آئے گا. جی تو جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا سارا سامان کس کے مال سے خریدا گیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے خریدا گیا. ان کا جو شہر ہے ناروال، وہاں ایک مرتبہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے تھے. ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، یہاں پر تھے کہ نہیں تھے، میں ساتھ تھا ماشاءاللہ. تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب کھول کے وہ بہار الانوار ساری کھول کے سارا پڑھ کر سنایا، کیونکہ وہاں شیعہ بہت ہیں ناروال کے اندر. جب وہ سن رہے تھے سارا واقعہ ان کی کتاب سے پڑھ کر سنایا تو اندر ایک شیعہ آ گیا. مسجد کا اعلان ہو رہا تھا ساتھ میں کہ مسجد کو وسیع کرنا، اس کے لیے مال چاہیے، پیسہ چاہیے. وہ کافی سارا پیسہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں واقعہ سن کر خوش ہو گیا ہوں، یہ میں پیسہ عثمان کے نام پر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ حضرت عثمان کو اتنا پیار تھا اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، اور جناب خاتون جنت سے ان کو یہ عقیدت تھی، یہ احترام تھا. چنانچہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح پڑھایا اور اس کے گواہ کون بنائے؟ سبحان اللہ. تو پہلا گواہ ہے ابو بکر صدیق، سبحان اللہ. دوسرا ہے عمر فاروق، سبحان اللہ. تیسرا ہے عثمان غنی، سبحان اللہ. چوتھے ابو عبیدہ بن جراح، سبحان اللہ. پھر حضرت طلحہ، پھر حضرت زبیر، پھر حضرت بلال. ان لوگوں کو گواہ بنایا گیا اور سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا. سبحان اللہ. آج یہ لوگ حضرت ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حضرت فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. معاذ اللہ. میں کہتا ہوں تم اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہو، گواہ کن کو بناتے ہو؟ گوروں کو لا کر گواہ بناتے ہو؟ نہیں. سکھوں کو لا کر گواہ بناتے ہو؟ نہیں. ان کو گواہ بناتے ہو جو تمہارے نہایت قریبی دوست ہوتے ہیں، جو تمہارے دل کے جانی ہوتے ہیں، ان کو گواہ بنایا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو اپنی بیٹی کے نکاح کا
गवाह बनाकर बता दिया, इनसे ज्यादा मुझसे इनसे बढ़कर मुझे किसी से मोहब्बत है। ये मेरे सबसे करीबी दोस्त है, इसलिए इनको अपनी बेटी का एक निकाह का गवाह बना। तो ये है प्यार, ये है मोहब्बत, और यही वजह है कि अहले बैत को भी इनसे बहुत प्यार था। एक वाकया बयान करके खत्म करता हूं कि ये बहुत सारी किताबों में, शियों की किताबों में, एक अल इरशाद किताब है शियों की, अल इरशाद, उसको कहते हैं इरशाद शेख मुफीद। और शेख मुफीद कौन है? ये साहिबे नहजुल बलागा सैयद रजी का उस्ताद है, इतना बड़ा उनका अल्लामा है। वो लिखता है कि हजरत इमाम बाकिर से पूछा गया कि तलवार के दस्ते के ऊपर सोना लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। तलवार की मुट्ठी पे सोना लगाते थे लोग उस जमाने में, चांदी लगाते थे। जायज है कि नाजायज है? आपने फरमाया जायज। ये कोई गले में थोड़ा पहन रहे हो तुम, तलवार पे लगा रहे हो तो जायज है। वो कहने लगा इसकी दलील क्या है? तो हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह तआला जो साहबजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, सुभान अल्लाह, और ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और वो बेटे हैं मौला अली शेर खुदा के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं सोना लगाना तलवार की मुट्ठी पर जायज है, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक ने लगाया हुआ था। सुभान अल्लाह। किसने लगाया हुआ था? अबू बकर सिद्दीक ने। सिद्दीक वहां लिखा हुआ है। जब सिद्दीक बोला तो वो जो सवाल करने वाला था वो शिया नाम वाला था, उसका दिल बुग़्ज़ वाला था। वो कहने लगा अतक़ूल हो सिद्दीक, क्या आप उसको सिद्दीक कह रहे? आप उनको सिद्दीक कह रहे? यानी हम तो उनको सिद्दीक नहीं मानते और आप उनको सिद्दीक कह रहे हैं। आप हजरत इमाम बाकिर गुस्से से खड़े हो, आप समझ गए कि ये वो शख्स है जो उनको बुरा कहता है। तो रिवायत में है वसबल बाकिरो, इमाम बाकिर गुस्से से उछल कर खड़े हो गए। वस्तकबल किबला था, किबले की तरफ मुंह कर लिया और जोर जोर से कहा नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है। वमन लम यकुल लहु सिद्दीक, और जो